اللہ تبارک و تعالی ہم پر اتنا احسان و اکرام کیا کہ ہم پوری زندگی کھپا دیں ان کی تعریفات بیان کرتے ہوئے، پھر بھی ہم ان کے احسانات کو چکا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے جب سے دنیا کو قائم کیا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تب سے میرے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور ان مہینوں میں 4 ایسے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ کیونکہ سامنے جو مہینہ آنے والا ہے اسلامی مہینہ، وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور صرف پہلا مہینہ ہی نہیں بلکہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور شریعت میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور جہاں اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، وہیں تاریخات، واقعات کے حادثات کو بھی یاد دلاتا ہے۔ انہیں تاریخات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ زندہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو نہیں بھلایا کرتے۔ اسی طرح جو تاریخات ہوتے ہیں ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، یہ زندہ قوموں کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ تو آئیے، اگر ہم محرم الحرام بالخصوص 10 محرم الحرام کی تاریخ کو یاد کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیے ہوئے 10 محرم الحرام کی جو تاریخات ہیں انہیں مکمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اسلام نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے فرقے ہیں، بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو بدگمانی کے شکار ہیں، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ تو ماتم مناتے ہیں، کچھ لوگ تعزیہ نکالتے ہیں، لیکن اس کی اصلیت اور کچھ اور ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کے برعکس ہیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو جانیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، تو ہمیں 2 سورتوں کو پڑھنا ضروری ہے، سورہ طٰہٰ اور سورۃ القصص۔ اگر ان 2 سورتوں کو پڑھا جائے تو مکمل طور پر ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقی الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی۔ واقعہ یوں ہے کہ کچھ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری بادشاہت تم سے چھین لے گا اور تمہیں اس دنیا سے نیست نابود کر دے گا۔ تب فرعون نے ایک ترتیب نکالی کہ بنی اسرائیل جو میری ماتحتی میں رہتا ہے، میری غلامی میں ہے، میں ان کا آقا بنا بیٹھا ہوں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا رب قرار دیتا ہوں، میری ماتحتی میں رہنے والے میں سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو نیست نابود کر دے گا۔ تو فرعون نے ایک ترتیب نکالا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے، اور جتنی لڑکی ہیں ان کو زندہ رکھ دیا جائے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد نجومیوں نے اور ان کے پیروکاروں نے یہ غور و فکر کرنے کے بعد فرعون سے کہا کہ اگر اسی طرح سے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کرتے جائیں تو ایک دن ایسا ہوگا
کہ بنی اسرائیل کے کوئی مرد نہ بچیں گے اور ہماری غلامی کے لیے، ہمارے کاموں کے لیے بنی اسرائیل کا کوئی بچہ نہ ملے گا، اس لیے کوئی اور ترتیب نکالی جائے۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال تمام بچوں کو جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے، اور دوسرے سال جو بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوں گے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہارون علیہ السلام تھے وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل نہ کیا جانا تھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام تو بچ گئے، لیکن اگلے سال جس سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون ہرا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ رب تعالیٰ کا حکم تھا، رب تعالیٰ کو ایسا کرنا تھا۔ رب تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، کون اسے پس پشت ڈال سکتا ہے؟ کون اسے ہرا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کریں، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ فرعون سے ہی ان کی پرورش کروائی۔ اور اس طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو فرعون نے عورتوں کو پھیلا رکھا تھا بنی اسرائیل میں کہ لوگوں کے گھروں میں جا جا کر پتہ کریں کہ کون سی عورت حاملہ ہیں، کن کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ تھی لیکن کسی کو معلوم نہ چلا، کیونکہ رب تعالیٰ تو ہر چیز کا حاکم ہے، ہر چیز کا تدبیر کرنے والا ہے، کسی کو معلوم نہ چلا۔ جب پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوں تو ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دینا، اور ان کی امی نے ایسا ہی کیا۔ جب پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام تو اسے ایک تابوت میں بند کر کے، ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا، اور ان کی بہن کو کہا کہ ان کی پیچھا کرتے جا، یہ صندوق کہاں تک جاتی ہے۔ بالآخر ان کی بہن نے دیکھا کہ فرعون کا جو محل ہے عین اسی کے سامنے وہ صندوق جا کر رک جاتا ہے۔ اس کی ماں اور اس کی بہن رونے لگتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوف نہ کھا، غم نہ کر، تمہارے بچے کی پرورش میرے ذمے ہے، کس طرح سے پرورش کرانا ہے مجھے معلوم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب فرعون کے حواری مواری، ان کے چاہنے والوں نے اس صندوق کو لے کر فرعون کے محل میں لے کر گیا تو اس کی بیوی جو آسیہ تھی انہوں نے ضد کرنے لگی کہ اتنا خوبصورت سا بچہ، معصوم سا بچہ، اس کی کیا غلطی ہے، اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، یہ بچہ معصوم ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہیں ہماری پرورش میں رہنے دیا جائے۔ اور فرعون کو ماننا پڑا، انہوں نے اپنی پرورش میں رکھی، رب تعالیٰ نے انہی کے دشمن کو انہی سے پرورش کروائی۔ اور ایسا ہوا، ایک دن ایسا آیا کہ فرعون کے محل میں، فرعون کی حکومت میں ایک بنی اسرائیل کے آدمی اور دوسرے فرعون کے آدمی دونوں میں جھگڑا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت وہیں موجود تھے۔ جو بنی اسرائیل کے آدمی تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، انہوں نے کہا کہ میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے گئے، لیکن غلطی سے انہیں ایک گھوسا لگ گیا جس کی وجہ سے وہ وہیں پہ فوت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لاحق ہوا، خطرہ لاحق ہوا کہ فرعون کی بادشاہت ہے، ان کی حکومت چلتی ہے، وہ ہمیں سزا دلا سکتا ہے، ہمیں ایک موت کے بدلے میری جان لے سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور بالآخر شعیب علیہ السلام کے وہاں پہنچتے ہیں اور ان کی لڑکی سے شادی ہوتی ہے۔ پھر جب واپس آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ فرعون کا ظلم و ستم اب حد سے زیادہ گزر چکا ہے، پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ فرعون کو بتایا جائے، ان کو ظلم و ستم سے روکا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارے بھائی فرعون کے پاس جاؤ اور ان کو ظلم و ستم سے روکو۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جاتے ہیں اور اسے پیغام دیتے ہیں، لیکن یہ سرکش اور یہ ظالم کیسے ماننے والا تھا؟ یہ فرعون ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب کا ڈھول پیٹنے لگا اور لوگوں سے کہلوانے لگا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دوسری طرف نکل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور دریا نیل میں جب پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے سمندر تھا اور بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ رب العالمین اب ہم ختم ہونے والے ہیں، میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب حکم دیا کہ جو تمہارے پاس لاٹھی ہے، جو عصا ہے، اس کو دریا پر مارو۔ دریا پر مارنے کی وجہ سے اس میں راستے بن گئے اور بنی اسرائیل نکل گئے۔ اور جب فرعون کی لشکر اور فرعون جب اس دریا کے راستے سے نکلنا چاہا تو رب تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، دونوں پانی آپس میں مل گئے اور فرعون ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ تو یہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، یہ وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی جیت کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں، نہ کہ ہم روزہ رکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، نہ کہ ہم دوسرے وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی اصل وجہ یہ ہے، ہم خوشی کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی۔ ہم مسلمان ہی ایسے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نہ عیسائی تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، نہ یہودی تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی صرف خصوصیت ہے کہ مسلمان تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کی وجہ سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے معلوم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اسی دن جیت ہوئی تھی، فرعون کو شکست ملی تھی اور بنی اسرائیل کو جیت ملی تھی، جس کی خوشی میں یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں، کیونکہ میں حق پر ہوں، دین پر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہوں، اس لیے میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھوں۔ اس طریقے سے محرم الحرام میں 10 محرم الحرام میں اسلام میں روزہ رکھنا طے پایا اور مسلمانوں نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ شروع میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے تب 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو 10 محرم الحرام کا روزہ نفلی روزہ قرار پایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اور جب صحابہ کرام نے اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں تو اس کی کیا فضیلت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ اگر کوئی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بقرعید سے 1 دن پہلے روزہ رکھنے کے متعلق بتایا تھا، اس کی فضیلت تھی کہ اگر کوئی بقرعید سے پہلے 1 دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے اور اگلے 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن محرم الحرام میں صرف پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہتا ہوں
تو انشاءاللہ العزیز 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کی وجہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ نیک کام تو نیک کام، برے کام تو دور کی بات، نیک کاموں بھی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کی مشابہت نہ قرار پائی جائے، ان کے ساتھ مسلمان گھل مل نہ جائے اعمال میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے، بلکہ وہ 10 محرم الحرام کو صرف روزہ رکھتے ہیں، ہم 10 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھیں گے اور 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرے مسلمان۔ لیکن ہمارا حال کچھ برعکس ہے، روزہ رکھنا دور کی بات، ہم غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہانیاں مل جاتی ہیں، ہمیں واقعات مل جاتے ہیں کہ اس دن ایسا ہوا اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ تعزیہ نکالنا چاہیے کیونکہ یہ غموں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی کیونکہ یہ غموں کا مہینہ ہے، غم منانا ہے۔ ارے یہ تو ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو رافضی ہیں، جو شیعہ ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ان لوگوں کے یہ اعمال ہیں، ان لوگوں کا اعمال ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں تعزیہ نکالا جائے، ان لوگوں کا اعمال ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں پورے کے پورے مہینے میں ڈھول بجایا جائے، ناچا جائے، دیگے پکائی جائیں اور لوگوں میں گانا بجایا جائے اور ناچا جائے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام جو غموں کا مہینہ قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر غور سے دیکھیں گے تو ان کے درمیان ڈھول پیٹا جاتا ہے؟ کیا غم کے وقت ڈھول پیٹا جاتا ہے؟ ان کے درمیان دیکھیں گے کہ طرح طرح کی پکوانیں پکائی جاتی ہیں، کیا غم کے وقت پکوانیں پکائی جاتی ہیں؟ کیا غم کے وقت ناچا جاتا ہے؟ غم نہیں ہے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد برباد ہو چکے ہیں، ہم اپنے کام میں کامیاب ہو چکے ہیں، ہمارے تدبیریں کام آ چکی ہیں، مسلمانوں کے جو عقائد تھے ان کو برباد کر چکے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو سوچنا ہوگا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کی اصلیت کو پہچانیں، ہم یہ روز یہ دن ہمارے نزدیک اہمیت کا حامل کیوں ہیں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی تھی، اس وجہ سے ہمارے نزدیک 10 محرم الحرام بابرکت دن ہے اور فضیلت والا دن ہے۔ اسی لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی واقعہ کو یاد رکھتے ہوئے ہم دین پر چلیں گے اور گمراہیوں سے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی توفیق دے اور دنیا بھر کی گمراہیوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تعزیہ، ڈھول پیٹنے اور ناچ گانوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔